زبان کے ذائقے کے لیے ایک تھوڑی سی مثال عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو کوئی لاکھوں کی تعداد میں نہیں آئے. جمنا کے کنارے 5-7 آدمی آئے, 10 آدمی آئے. یہ جو بمبئی تھا یہ چھوٹا سا گاؤں تھا, یہاں پر مچھی کا کاروبار کرنے والے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلاتے تھے. 1-2 کشتیاں یہاں آئی, 30-35 آدمی یہاں آئے. بروچ میں کچھ آئے, کالیکٹ کے سمندر میں کچھ کشتیاں ان کی مضبوط تھی, 40-45 آدمی آئے. اتنے آدمی آ کر کے کیا ملک کو فتح کر سکتے تھے؟ نہیں, وہ قرآن لے کر کے آئے جو انسانی دنیا کو ایک دین دینے والا تھا, ایک گفٹ دینے والا تھا, ایک سوچنا دینے والا تھا, ایک بشارت دینے والا تھا. انگلیوں پر گنے جانے کے قابل لوگ تھے جو اس ملک کے اندر آئے. وہ تجارت بھی کرتے تھے ساتھ میں, انہوں نے کوئی دین کو کمرشل نہیں بنایا تھا. انبیاء نے دین کو کمرشل نہیں بنایا. ہر نبی قرآن مجید کے اندر یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہہ دو ان سے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجر الا علی اللہ, میرا اجر اور میری مزدوری اللہ کے ذمے. کوئی ڈیوائن شپ, کوئی چودھراہٹ, کوئی دھرمادھیکاری, کوئی فیس, کوئی پیسہ, کچھ نہیں چاہیے. میرا اجر اور مزدوری اللہ کے ذمے ہے, اور مجھ پر اللہ نے کتاب کا جو اوترن کیا ہے وہ تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اور جو میری بات کو مانے گا اس کے ذمے بھی میں نے یہ بات لگائی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کے ساتھیوں پر, اور پھر ان کے ساتھیوں پر جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں, صحابہ کے بعد تابعین کہتے ہیں, پھر ان کو پیچھے آئے تبع تابعین کہتے ہیں, اور اس کے بعد میں پھر سلسلے میں کچھ کنیکشن ٹوٹ گئے اور بات ہماری کسی درجے میں بگڑ گئی, اور اب بات ہماری بہت بگڑی ہوئی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا سدھار کیجیے. قرآن مجید کو معنی کے اعتبار سے اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں تو یہ آپ کا ذاتی نقصان تو ہوگا ہی اور ہو گیا ہے, لیکن پوری انسانیت کا نقصان ہوگا کہ اگر آپ گریں گے, آپ ٹھوکر کھائیں گے اور قرآن مجید سے آپ انجان رہیں گے تو پوری دنیا انسانیت جو انجان رہے گی, اور کل قیامت کے میدان میں یہ لوگ آپ پر مقدمہ کریں گے. یہ آپ کا بریانی کھانا اور شیروانی پہننا اور یہ آپ کی تہذیب اور تمدن اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن میری آنکھیں اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. جن کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا ان سے تو ہم پوچھیں گے کہ ہمارا میسج اور ہمارا سندیش تم نے ان تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا, اور جن کی طرف سندیش ہم نے بھیجا تھا ان سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارا آدیش اور ہماری شبھ سوچنا اور ہمارا نوٹس تم کو ملا یا نہیں ملا. اور پھر فرماتے ہیں کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر ہم اپنے علم کی بنیاد پر ٹھیک ٹھیک بیان فرمائیں گے اور ہم کچھ غائب نہیں ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ 1200 سال سے بھی زیادہ آپ کا قافلہ یہاں پڑا ہوا ہے جو چھوٹی سی تعداد میں تھا, آج اللہ کے فضل سے 22 کروڑ کی تعداد میں تم ہو. کیا تم کو حشر کے میدان میں پوچھا نہیں جا سکتا کہ اس جنریشن کو, اس نو کو, جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے, جن کے پاس میں کوئی تھیوری نہیں ہے, کائنات کے بارے میں کوئی صحیح اور سینسیٹیو نقطہ نظر جن کے پاس میں نہیں ہے, کل قیامت کے میدان میں اللہ آپ سے پوچھنے کا اور ہم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسان اتنا ویاپک تجربے میں آ گیا تھا, تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہارے پاس قرآن مجید تھا, تم نے خود بھی نہیں سمجھایا اور ہماری مخلوق کو بھی نہیں بتایا. تو مجھے آپ بتائیے آپ کس حال میں ہوں گے. میرا کوئی تقریر کرنا کوئی پیشہ نہیں ہے کہ پیشہ اور واعظین کی طرح میں آپ کو خوش کروں. آپ کی ذمہ داری کو آپ سمجھیں کہ انسانی دنیا کو قرآن مجید کی جو دین ہے وہ آپ کے پاس سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہیں. اگر آپ اس کو جانیں گے تو خود اپنی زندگیاں بھی بنا لیں گے انشاءاللہ. آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی, اور آپ کے گرنے سے انسانی دنیا کو جو زوال پذیر ہونا پڑے گا اس کی جوابداری بھی آپ پر ہے. اس لیے میں نے اس سبجیکٹ کو یا اور اس عنوان کو قبول کیا کہ انسانی دنیا کو قرآن کی کیا دین ہے. ہزاروں ہزار دین ہے. فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے گنتی میں کاؤنٹنگ کے اندر گنت شاستر کے ذریعے زیرو لگا کر کے بھی نہیں لا سکتے. کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہ میرے رب کے فرمان جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے اس کی تفصیل اور اس آگاہی کی جو تفسیر ہو سکتی ہے اور اس کی تعریف ہو سکتی ہے, اس کے نتائج ہو سکتے ہیں, اس کو لکھنے کے لیے 7 سمندر آئے اور اتنے سمندر اور ملے اور سارے زمین کے لکڑیوں کے کارخانے بند ہوں اور صرف قلم بنائے جائیں اور لوگ لکھنا شروع کریں اور ایک ہی کام ہو, تو فرمایا سب سمندر ختم ہو جائیں گے, قلم گھس جائیں گے, لیکن میرے پروردگار کی تعریف اور اس کے کلمات کی تعریف بیان نہیں ہوگی. اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اس نے پہلے پڑھنے کی بات کہی. آدمی پڑھے گا کیسے؟ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین.
کہ احسان، ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی، 2 پھڑپھڑانے والے ہونٹ نہیں دیے، بولنے کے لیے ایک زبان نہیں دی۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ زبان آپ سے زیادہ لمبی جراف کی ہوتی ہے، ہاتھی کی ہوتی ہے؟ ہونٹ جو ہیں آپ سے زیادہ جو ہے وہ شیر کے اور چیتے بھالو بھیڑیے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو واچا اور وانی جس کو سنسکرت میں کہتے ہیں، یا قوت ناطقہ جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں، وہ قوت بیان اس کو نہیں دی، صرف انسان کو اس نے قوت بیان دی۔ آج روئے زمین کے اوپر انسان جتنی زبانیں بولتا ہے اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ خود قرآن مجید کے بھاشانترکاروں نے، اس کے ترجمہ نگاروں نے جتنے ترجمے کیے ان سے بیشتر کا میں نام گناؤں، ہندی، گجراتی، مراٹھی، تیلگو، کنڑ، ملیالم، انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، کتنی زبانوں کے اندر ترجمے ہوئے، اور الحمدللہ جن زبانوں میں نہیں ہوئے جیسے نیپالی ہے، گورکھا زبان ہے، اور دوسری جو زبانیں یہاں کی تبت وغیرہ کی ہے، ان زبانوں کے اندر بھی پوری کوشش اور محنت ہو رہی ہے کہ اس کے ترجمے ہو جائیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ کہہ دیا تھا، اور یہ بات اس کے صفحات کے اندر موجود ہے کہ وہاں ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، جتنے پیغمبر بھی بھیجے انہوں نے بات اپنی قوم کی زبان میں کی ہے، لیبین لہم ما یتقون، تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ کس چیز سے اس کو بچنا ہے۔ آپ اس پھیر میں مت رہیے کہ آپ گوشت کھا لیں گے، داڑھی بڑھا لیں گے، اور آپ جلسے اور جلوس نکال لیں گے، اور آپ ہماری مانگیں پوری کروائیں گے، اور آپ 26 جنوری کو ورودھ دیوس منائیں گے اور کالی پٹیاں مانیں گے، اور آپ ریلیاں نکالیں گے، اور آپ ہماری مانگیں پوری کرو گے، یہ کرو گے، آپ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ پیغمبروں نے اپنی بات منوانے کے لیے طریقے اختیار نہیں کیے، پیغمبروں نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب پیغمبروں کے سردار ہیں، جو طریقہ اختیار کیا وہ پڑھنے اور پڑھانے کا، سکھانے کا، بولنے اور بتانے کا، اور انسانوں کے دلوں کو دھو دینے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ اس امت کو اختیار کرنا پڑے گا جب وہ قرآن مجید کی دین انسانی دنیا کے نام آئی ہے اس کا تعارف اور اس کا پرچار کر سکیں گی۔